بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے جو ہے وہ جادو کے موضوع کے اوپر بات کی تھی، اور اسی کے ضمن کے اندر ایک سوال آیا کہ نبی کریم علیہ السلام چونکہ جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر نبی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی آتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے جو ہے وہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ فرمایا کہ فلاں یہودی نے فلاں کنویں کے اوپر جو ہے وہ جادو کا عمل کر کے رکھا ہوا ہے، آپ وہاں سے نکال لیں اور سورہ ناس کی جو ہے وہ آیات پڑھتے جائیں اور گلا کھولتے جائیں۔ اور جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ اس جادو کی ہوئی رسی کی گرہ کھولنی سورہ ناس پڑھتے ہوئے، تو جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ تو سائل نے سوال یہ کیا کہ وہ تو اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے، ان کی طرف وحی آتی تھی اور اللہ تعالیٰ نے جبریل امی اور فرشتوں کے ذریعے جو ہے وہ آگاہ فرما دیا، لیکن عام انسان جو ہے وہ اگر اس کے اوپر کسی نے جادو کیا ہے اور اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ جادو کا عمل کہاں پہ رکھا ہوا ہے، تو وہ کیا کرے؟ انہوں نے ساتھ یہ بھی سوال کیا کہ سنا ہے کہ جب تک جس چیز پر عمل کیا گیا ہے اگر وہ نکال کر ختم نہ کی جائے تو جادو کا اثر ختم نہیں ہوگا۔ تو اس سلسلے میں ایک دو چیزیں جو ہے وہ ذہن نشین اور یاد رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے یقین، اور وہ یقین اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر مرض ہر بیماری کی شفا دینے والا ہے۔ جادو اگر کسی نے کیا ہے اور اس نے کسی جگہ پہ وہ عمل کر کے رکھا ہوا ہے اور ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کس شخص نے کیا ہے اور کس جگہ کے اوپر وہ چیز رکھی ہوئی ہے، تو ہمارا اگر بلیو یہ ہوگا، یقین یہ ہوگا کہ جب تک وہ چیز کو نکال کر اس سے جادو کا عمل ختم نہ کیا جائے گا تو مجھے آرام نہیں آ سکتا۔ تو چونکہ میرا ایک یقین یہ ہے، میرا ایک مائنڈ سیٹ یہ بن چکا ہے، تو پھر جب تک وہ چیز نکالی نہیں جائے گی تو میرا جو ہے وہ مجھے شفا نہیں ہوگی اور مجھے جو ہے وہ آپ کہہ لیجئے کہ میں صحت یاب نہیں ہوں گا، کیونکہ یہ میرا ایک بلیو بن چکا ہے۔ اور اگر میرا بلیو، اگر میرا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یہ ہے کہ وہ چاہے جس شخص نے جتنا مرضی گہرا جو ہے وہ جادو کیا ہوا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات شفا دینے والی ہے، اور اگر اس عمل کو میں ڈھونڈوں، تلاش کروں، نہ کروں، اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مجھے شفا دے سکتی ہے، تو پھر جب انسان کا یہ یقین ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ اس جادو کیے ہوئے عمل کو ختم کیے بغیر بھی شفا عطا فرما دے گا، کیونکہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے۔ جتنا انسان کا اپنے پروردگار، اپنے خالق اور مالک کے اوپر یقین پختہ ہوگا، زیادہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس بندے کے قریب ہوگا۔ تو جتنا ایمان ہمارا کمزور ہوگا تو پھر ہمیں لوگوں کے جادو ٹونے کے طور طریقے اور جو ہے وہ فلاں چیز نکالو، یہ کرو، اگر ہمارا ان کے اوپر بلیو زیادہ ہے تو ظاہری بات ہے پھر جب ہم ان کے پیچھے پڑے رہیں گے، اور اگر ہمارا بلیو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ میرا ایک کلوز ریلیشن ہے، ایک گہرا تعلق ہے، تو پھر مجھے ان طور طریقوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر جو ہے وہ یقین ہے۔ تو لہٰذا یہ یقین اور اعتقاد اور ایمان کی بات ہے۔ تو اگر میرا بلیو یہ ہے کہ اگرچہ مجھے معلوم نہیں ہے کس نے کیا ہے، مجھے معلوم نہیں ہے کہاں پہ کیا ہے، کس چیز پہ کیا ہے، لیکن میرا یقین پختہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر میرا بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے شفا عطا فرمائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو دو صورتیں نازل فرمائی ہیں، سورہ جو ہے وہ فلق اور سورہ الناس، اس کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس بھیانک بیماری سے جو ہے وہ نجات عطا فرمائے گا۔